قلعے کو فتح کرنے کی بات آئی، وہاں پر موجود یہودیوں نے کہا کہ بتاؤ تمہارا سربراہ کون؟ حضرت عبیدہ بن جراح کو آگے کیا، کہا کہ یہ ہمارے امیر ہیں اس وقت، تو کہا کہ نہیں، تم حق پر نہیں ہو، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں جو مسلمانوں کے امیر کی اور اس علاقے کے فتح کرنے والے کی جو تعریف اور اوصاف بیان ہے نا، وہ ان میں نہیں ہے۔ وہ یہودی اور عیسائی جو سالہ سال سے اس جگہ پر آباد تھے، انہوں نے اپنی کتاب سے نکالے وہ اوصاف اور بیان کرنا شروع کر دیے۔ سننے والے یہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا ہوا کوئی مسلمان ہے جو فاروق اعظم کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا میں تو اس فوج کا سپہ سالار ہوں، مگر ہمارے امیر تو دوسرے ہیں۔ کہا ان کو بلائیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا گیا، آپ ایک غلام کو لے کر جاتے ہیں، اب 40 لاکھ مربع میل کا یہ ایک اکیلا امیر جا رہا ہے تو کوئی شاہی سواری لے کر نہیں جا رہا، 2 بندے ہیں، سواری ایک ہے، اور شرط یہ پائی تھی کہ باری باری جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس علاقے کے قریب پہنچے تو اس وقت غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی اور جناب سیدنا فاروق اعظم کی رسی پکڑنے کی باری تھی۔ غلام نے کہا آقا آپ بیٹھ جائیے، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، حضور کے خلیفہ ہے۔ کہا نہیں، عمر انصاف پسند ہے، جس کی باری ہے وہی بیٹھے گا۔ جب اس علاقے کے قریب پہنچے کہ دیکھا کہ غلام سوار ہے اور مالک نے رسی پکڑی ہوئی ہے، اسی وقت آ کر اپنے علاقے کی چابیاں دے دیتے ہیں اور کہا حق ہے تو یہی فاروق اعظم بندہ حق پر ہے۔ وجہ پوچھی گئی، کہا کہ ہماری کتاب میں یہ بات بھی موجود تھی، جب وہ تمہارے علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئے گا تو اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر آئے گا، اور غلام کی کیفیت بھی بتا دی گئی تھی، اور غلام سوار ہوگا اور مالک رسی پکڑ کر چل رہا ہوگا۔ کہا کہ ایسی قوم کو